بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعبير الأحاديث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خرید کیا مصر میں سے اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ، کہ اس کا اچھا ٹھکانہ رکھنا، اچھی پرورش کرنا، عسیٰ قریب ہے، ان ینفعنا کہ ہم کو نفع مل جائے، او نتخذہ ولدا یا ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات پر غلبہ رکھنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو اصل مسکن تھا وہ شام کے اندر تھا، اور کنویں سے جو قافلے والے ان کو لے کر آئے وہ مصر کی بازار میں لے کر آئے اور وہاں پر اس کو فروخت کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ بچپن کے اندر ان کا والد حضرت یعقوب ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات جو بڑے بھائی تھے تعداد کے اندر وہ 10 سے، ان کو ناگوار گزری اور پھر حسد کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت یوسف کو قتل کرنے یا ختم کرنے کی سازش کرنے لگے۔ پھر آخرکار حضرت یوسف کو اپنے باپ سے اجازت لے کر ایک جنگل میں لے آئے اور وہاں پر کنویں میں پھینک دیا، اور باپ کو بتایا کہ اس کو بیڑا کھا گیا ہے۔ اب کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک ٹھہرے۔ 3 دن کے بعد قافلے والوں نے کنویں سے اس کو نکال کر تجارت کا سامان بنایا اور مصر کی بازار میں آ کر اس کو فروخت کیا۔ قرآن نے کہا کانوا فیہ من الزاہدین، یہ سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے حیثیت اور وقت کے اعتبار سے بے رغبت تھے کہ بھائی یوسف کی قیمت کیا ہے اور یوسف کی اہمیت کیا ہے، ہم بھائیوں کو بھی پتہ نہیں تھا، تب اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے جو قافلے والے تھے ان قافلے والوں نے بھی اس کو بہت ہی کم قیمت کے اندر فروخت کر دیا۔ اسی زمانے میں جو بھی تجارت کا مال ہوتا تھا اس کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں لایا جاتا تھا اور بولی لگائی جاتی تھی، تو مختلف لوگ اور مختلف خریدار حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کرنے کے لیے مارکیٹ میں آئے، لیکن آخرکار جو عزیز مصر تھا جس کا نام قطفیر بتایا گیا ہے، بعض کہتے ہیں اطفیر نام تھا، اور یہ جو مصر کا بادشاہ تھا ولید، اس کا معاون خصوصی تھے، معاون خاص تھا، وزیر خزانہ تھا، مطلب کہ بادشاہ کا نائب تھا، اور ساری حکومت کا تقریباً جو بھی کام تھا، جو بھی معاملات تھے، وہ عزیز مصر ہی چلاتے تھے۔ تو بہرحال عزیز مصر نے سب سے زیادہ بولی لگائی، ہر آدمی نے اپنے اپنے حساب سے یوسف کو خریدنے کے لیے بولی لگائی تھی، لیکن عزیز مصر کی بولی وہ سب سے اوپر چلی گئی۔ جتنا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن تھا اس وزن کے برابر سونا اور اتنا ہی چاندی اور اتنا ہی ریشم
اور اتنا ہی مشک دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید کیا۔ اب خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا تو اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی، اور عزیز مصر کو کوئی اولاد نہیں تھا، وہ بانجھ تھا۔ بانجھ تھا مطلب اولاد اور تولید کی اس کے اندر قابلیت ہی نہیں تھی۔ اور اپنے بیویوں کا اکرمی مثواہ ہو، اس کا اچھا ٹھکانہ رکھنا، اچھی پرورش کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ایک یہ بھی گمان ہے کہ ہم کو اچھا نفع مل جائے گا، یعنی یہ ایسا لڑکا ہے جو بہت زین ہے، حسین ہے، اگر ہم اس کو آگے نفع پر مرابطاً اس کو فروخت کر دیں تو ظاہر ہے اس سے بھی بڑا پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم اپنے معاملات کے لیے انچارج مقرر کریں تو اس جیسا قابل اور اس جیسا ذہین اور ذکی ملازم بھی نہیں ملے گا، تو بڑا نفع والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر او نتخذ ولدا، یہ بھی امکان ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں، ہم اس کو اولاد بنا دیں، کیونکہ ہمیں اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اولاد سے محروم رکھا ہے، تو یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا، تو یہ بھی امکان ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر اچھا ٹھکانہ دیا۔ تو جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا، ان کا یہی گمان تھا کہ کوئی نہ کوئی بیڑا آ کر تو کھا لے گا، یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ آخرکار ختم ہو جائے گا اور باپ کی توجہ ہمارے لیے خالص ہو جائے گی، تو انہوں نے ان کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دینے کا ارادہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے کہ کسی کو عزت دے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو نفع دے، کسی کو نقصان دے۔ تو بھائیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک اچھا ٹھکانہ دیا، بادشاہ کے گھر میں اس کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ وَلَنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم اس کو خوابوں کا تعبیر بھی سکھائیں گے۔ آگے چل کر یوسف کے اندر اتنی قابلیت اور اہلیت ہو جائے گی کہ بڑے بڑے جو ہے نا خواب جن کا تعبیر بڑے علماء سے بھی نہ ہو سکے اور بالکل دشوار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو وہ علم دیا، وہ اس کا تعبیر لوگوں کو بتائیں گے۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات پر غلبہ رکھتا ہے، اپنی بات کو منواتا ہے، کیونکہ بھائیوں کا تو یہی پروگرام تھا کہ یوسف کو ختم کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو عزت دینے کا، حاکم بنانے کا، اور یوسف کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں کے نقصان سے اس کو بچا کر بڑے نفع والا بنا دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کیا ہے، وہ تو اپنے ہی ارادے پر چلتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکومت اور علم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بھی بنایا اور بڑا عالم بھی بنایا، تو اس کے علم سے اور اس کی اچھی حکمرانی سے لوگوں کو مستفید فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، ٹھیک ہے، جوانی کی عمر تقریباً یہ ہے کہ بلوغت کی عمر ہے، بعض نے کہا 30 سال کو پہنچے، بعض نے کہا 33 سال کو پہنچے، بہرحال یہ بڑے ہو کر جب جو ہے نا عاقل اور بالغ ہو گئے تو آتیناہ حکمًا علما، تو ہم نے اس کو حکومت بھی دی اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح جو بھی محسن لوگ ہیں ہم اس کو یہی بدلہ دیتے ہیں، جو نیکوکار ہیں ہم ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اور اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي وَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب یوسف علیہ السلام جیسے ہی بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے نیت میں خرابی آ گئی، اس لیے کہ ایک تو یوسف علیہ السلام انتہائی حسین جمیل تھے، کائنات کا پورا آدھا حسن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دیا تھا، اور دوسرا جوان، ٹھیک ہے، اور جو زلیخا تھی اس کا جو شوہر تھا عزیز مصر، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ قوت نہیں تھی کہ زلیخا کے لیے وہ کارآمد ہو سکے، ظاہر ہے اس کے اندر تولید کا مادہ ہی نہیں تھا،
وہ اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے اس کا اسی کے ساتھ ہی ارادہ ہو گیا کہ اپنی خواہشات کو زلیخا کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرے۔ قرآن میں اس کا اثر ذکر ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وہ عورت جس کے یہ گھر میں تھا اس نے اس کو پھسلایا، اس نے اس کے ساتھ برائی کیا، ارادہ کیا، وغلقت الابواب، اور جو بھی گھر کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے۔ ایک دن یہ تھا کہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ کے گھر کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں کو زلیخا نے تالے لگا دیے، اور تالے لگا کر اس نے یہ پورا ارادہ کر لیا کہ آج یوسف کو کسی نہ کسی طریقے سے پھسلانا ہے۔ اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی کہ آپ کتنے حسین ہو، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ جوان ہو۔ اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا راغب کرنے لگی کہ وہ اپنے خواہشات کو پورا کر سکے۔ تو بہرحال اس نے اس چیز کا ارادہ بھی کر لیا، وقالت ہیت لک، اور کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ زلیخا نے یوسف کو کہا کہ میرے قریب آ جا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے جنسی خواہشات کو پورا کروں اور آپ کے ساتھ میرا میلان ہو جائے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام اللہ کا پاک پیغمبر تھا، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، یہ تو گناہ کام ہے، زنا ہے، ظلم ہے۔ انہ ربی احسن مثوائی، اور دوسرے نمبر پر کہ یہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ تو دیکھو، ایک تو پہلے اللہ کی یاد، اور دوسرے نمبر پر جو حقوق العباد کا بھی مسئلہ تھا کہ جس بندے نے، جو میرا مولا ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا ہے، میری پرورش کر رہا ہے، عزیز مصر، میں اس کی بیوی سے ایسے گناہ کا ارادہ کروں، ایسے گناہ پر جو ہے نا میں برہنہ ہو جاؤں، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ انہ ربی، وہ تو میرا مولا ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا، کیونکہ میں اپنے مولا کی بیوی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کروں اور اس کی بیوی سے یہ اگر گناہ کروں تو پھر یہ ایک بڑا ظلم ہوگا، زنا ہے، ظلم ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں اور جو زانی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت بہ وہم بہا، البتہ تحقیق زلیخا یوسف کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، وہم بہا، اور یوسف نے بھی اس کا ارادہ کر لیا۔ اور قرآن کے اندر یہ ہے کہ ہم بہا کا مطلب کہ یوسف کا جو میلان، وہ میلان طبعی اور فطری تھا، بتقاضۂ بشریت۔ ظاہر ہے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک فرق رکھا ہے، جنس رکھی ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ اور جو طبعی میلان ہے یا فطری جو انسان کا تقاضا ہے وہ کبھی بھی قابل گرفت نہیں ہوتا، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہی نہیں ہوتا۔ اختیار میں یہ ہے کہ عزم اور ارادہ کے ذریعے اس نے یہ چیز کیا کر دی، ختم کر دی، اور عمل کے ذریعے اس چیز کو اس نے جو ہے نا کبھی بھی عمل میں نہیں لایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اوپر کہا قال معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں پناہ پکڑتا ہوں، تو معاذ اللہ کا لفظ اس چیز پر مشاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بتقاضۂ بشریت یا فطری میلان کے طور پر جو بات ذہن میں یا جو بات دل میں آئی، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اسی وقت کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ کیونکہ انسان اور فرشتے میں فرق بھی یہی ہے کہ فرشتے کے اندر کوئی فطری میلان ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی نیت و دماغ میں یہ چیز ہی نہیں آتی، اور انسان کے جو ہے نا نیت میں یا انسان کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اگر انسان کے دماغ میں اور فطری طور پر اور یہ میلان نہ ہو تو پھر انسان تو فرشتہ ہو جائے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں بھائی غلطی ہے، گناہ ہے۔ وہم بہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس چیز کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے پھسلانے کی کوشش کی اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ اس گناہ کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی،
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز سے مکمل طور پر ارادہ کیا اور کہا لولا ارآ برہان ربی، اگرچہ اللہ کا دلیل، اپنے رب کا دلیل اس کے پاس نہ ہوتا، حضرت یوسف کے پاس اللہ کا دلیل نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے اندر وہ مبتلا بھی ہو جاتا۔ اللہ کا دلیل کیا ہے؟ اللہ کا دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف اللہ کے پاک پیغمبر تھے، اللہ نے اس کو نبوت کا جو ہے نا وہ اعزاز عطا کیا تھا، تو نبوت کا شان یہ تھا کہ اس گناہ سے آدمی اپنے آپ کو کیا رکھے، دور رکھے، تو یہی دلیل تھا۔ بعض کہتے ہیں کوئی غیبی ایسی ندا تھی، پکار تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمائی، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو تصویر اس کو سامنے آئی اور وہ منع کر رہے تھے، یا وہ اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ زبان سے کاٹ رہے تھے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس چیز سے رک جائے اور اس کا یہ ارادہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ سارے اللہ کے دلیل ہو سکتے ہیں، مختلف تفاسیر کے اندر مختلف اس کی توجیہات بیان کی گئی ہے۔ قال لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طریقے سے ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا۔ سوء سے مراد ہے صغیرہ گناہ، فحشاء سے مراد ہے کبیرہ گناہ، معنی زنا۔ تو یعنی ایک تو زنا کے جو لواحقات ہیں، زنا کے جو وہاں پر متشابہات ہیں، اور دوسرے نمبر پر زنا کی عملی صورت، اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، روک دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ ہمارے مخلص اور خالص بندوں میں سے تھے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدًا لَدَى الْبَابِ، یہ بھی آتا ہے امام زین العابدین کی ایک روایت ہے کہ جب زلیخا نے اس کو اس گناہ کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت زلیخا نے وہاں پر ایک بت پڑا تھا، اس پر کپڑا ڈالا، اور جب حضرت یوسف نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا اس بت پر جو ہے نا کپڑا ڈال رہی ہو، یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا خدا یہ دیکھ لے گا۔ تو پھر حضرت یوسف کے دل میں بھی آیا کہ میرا خدا کیا نہیں دیکھ رہا گیا، میں کیوں اس گناہ کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوں؟ تو لولا ارآ برہان ربی، اپنے رب کا دلیل سامنے آ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک منتخب بندہ تھا۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والفیا سیدہ لدى الباب، اور یہ دونوں دروازے تک سبقت کر گئے۔ وقدت قمیصہ، اور زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیص پھاڑ دی، من دبر پیچھے سے، جیسے ہی حضرت یوسف نے انکار کیا اب یہ بھاگنے لگے، تو جو بھی ساتوں دروازے تھے اس پر تالے قدرتی اور معجزانہ طور پر وہ سارے کے سارے تالے جو ہے نا وہ توڑنے لگے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی طرف جانے لگے تو زلیخا بھی اس کے پیچھے لگی، اور جو آخری 7واں دروازہ تھا وہاں پر زلیخا نے اس کے قمیص سے پیچھے پکڑ لیا اور اس کی قمیص پھٹ گئی۔ وَالْفَيَا سَيِّدًا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے اس زلیخا کے شوہر کو دروازے کے پاس پا لیا۔ جیسے ہی آخر دروازے تک پہنچے تو دیکھا ارے عزیز مصر آ گیا ہے، اس نے سارا جو ہے نا معاملہ، سارا ماجرا اس نے دیکھ لیا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، زلیخا نے یکدم پیشگی طور پر کہا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا۔ عزیز مصر کو بولا کہ اس شخص نے میرے ساتھ برائی کی نیت کی اور میں اسے بھاگ کر دروازے تک پہنچی ہوں، اب تو ہی بتا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ تو بجائے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے حضرت یوسف کو اس نے پھنسانے کی نیت کی۔ اللہ ان یسجن، یا تو اس کو قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، کوڑے وغیرہ لگائے جائیں۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی صفائی پیش کی، کیا فرمایا کہ اس نے ہی مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، یہ راودتنی عن نفسی، مطلب اس نے کہا کہ بھائی یہ گناہ کرنا ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی، اس نے گناہ کا جو ہے نا وہ ماحول بنایا، اور گناہ کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے نا عام طور پر کسی کو بتلانی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی کسی کا راز اور کسی کا پردہ فاش ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہ بات اور یہ صفائی بیان نہ کرتے تو خود اسی ہی کی ذات پر جو ہے نا بڑا وبال آ جاتا، اور نبی پر یہ بڑا الزام آ جاتا، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے سزا بھی آ جاتی۔
تو سزا سے بچنے کے لیے اور اس من گھڑت الزام سے بچنے کے لیے اپنی صفائی کے طور پر، اپنے دفاع کے طور پر اس نے زلیخا پر یہ کیا لگایا، الزام لگایا، جو حقیقت بھی تھا۔ کہا کہ اس نے ہی مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، وہ شہد شاہد من اہلہا، اتنے میں ان کے اہل میں سے ایک گواہ تھا، اس نے گواہی دینا شروع کر دی۔ گواہ کون تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ زلیخا کا ماموں کا بیٹا تھا، بعض کہتے ہیں چچا کا بیٹا تھا، کوئی وہاں پر آدمی تھا۔ گواہی قرآن کے لفظ اندر لفظ ہے شہد شاہد، گواہی دی، حالانکہ یہ گواہی نہیں ہے، یہ ایک تدبیر ہے، لیکن اس تدبیر کو قرآن نے گواہی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص جو ہے نا وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو پھر زلیخا سچی ہے، کیونکہ زلیخا نے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس کو جو ہے نا گناہ کے اندر مبتلا کر رہا ہے، اور جیسے ہی زلیخا نے ہٹایا تو اس کے آگے سے قمیص پھٹ گئی، تو پھر تو یوسف کو صرف قصوروار ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور پھر یوسف جھوٹا ہوگا۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، تو پھر زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، پھر قصور زلیخا کا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف کیا ہے؟ سچا ہے، کیونکہ یوسف چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس کو پھسلانے کی، اور پیچھے سے اس کی قمیص پھٹ گئی۔ تو اس گواہ نے یعنی ایک مشاہدے کی بات بتائی، ایک تدبیر بتائی کہ بھائی زلیخا یوسف پر الزام لگا رہی ہے اور یوسف زلیخا پر، اب ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ آپ دیکھو کہ یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یا آگے سے، اگر آگے سے ہے تو پھر قصور یوسف کا ہے، اگر پیچھے سے تو پھر قصور کس کا ہے؟ زلیخا کا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب قمیص دیکھی قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، پھر یوسف نے کہا، پھر عزیز مصر نے کہا کہ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تو تمہاری ہی جو ہے نا مکر اور فریب کا نتیجہ ہے، تمہاری ہی غلطی ہے اس پہ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور آپ عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کا مکر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور عورت کا مکر کیا ہے؟ عظیم ہے۔ تو عورت کے مکر کو عظیم قرآن نے کہا ہے، شیطان کے مکر کو قرآن نے کہا ہے ضعیف۔ تو عورت کا مکر شیطان کے مکر سے، فریب اور دھوکے سے بھی بہت سخت اور اذیتناک ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اب اس بات سے روگردانی اختیار کر، اس بات کو بلا دینا، کسی کو بتانا مت، کیونکہ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اگر بات پھیلے گی تو پھر سب کو یہ علم ہو جائے گا، اس میں بڑی بدنامی ہوگی۔ یوسف اعرض عن ھذا، عزیز مصر نے یوسف کو بات کے اچھالنے سے منع کی۔ واستغفری لذنبک، اور اپنے بیوی کو بولا کہ اپنے گناہ کی بخشش مانگ، اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، تم گنہ گار ہو اور تم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ گناہ ہوا نہیں ہے، اس گناہ کیا جو ہے نا وہ زلیخا نے اس گناہ کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم بہی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے سے وہ گناہ لگتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نیکی کرتے ہو تو نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو اس ارادے سے میں نیکی لکھ دیتا ہوں، نیکی کرتے ہو تو پھر اس کا زیادہ اجر میں لکھتا ہوں، اور گناہ کا ارادہ کرتے ہو تو گناہ لکھتا نہیں ہوں، اور گناہ اگر کرتے ہو تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا نہیں ہے، کرتا ہے تو پھر لکھتا ہے، اور اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے سے ہی نیکی لکھ دیتا ہے، اگر کرتا ہے تو 10 سے 700 تک نیکیاں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لکھتا ہے۔ تو دیکھو نیکی پر کتنا اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے گناہ کی کوئی ایسی نوبت ہی نہ آئے، اور گناہ کا ارادہ ہو تو اس گناہ کے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچانے کی کوشش فرماتا ہے۔ تو واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی کا استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، تو ہی کیا ہے؟ خطا کاروں میں سے ہے، غلطی اور ساری تیری ہے، تیری خطا ہے، اس لیے جو ہے نا تو اپنے اس گناہ کی معافی مانگ اور گناہ کی بخشش طلب کر۔ تو عزیز مصر نے اپنے بیوی کو یہ کہا کہ تو استغفار کر، اور حضرت یوسف کو کہا کہ تو اس بات کو کیا رکھنا؟ مخفی رکھنا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے لیے پھر کون سی سزا ہوئی؟
اور اس کے لیے کون سی آزمائش شروع ہوتی ہے، تو اس کا بیان انشاءاللہ آگے والی آیاتوں میں آتا ہے، کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صل علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمین۔